اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان عرس مبارک مورخہ 12 جون 1987۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا و نعم النصیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل خدا نے یہ مہربانی فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو حساب کے بغیر اجر عطا فرماتا ہے۔ معلوم ہوا ہم نے یہ کرنا ہے کہ صبر کیا ہے۔ معلوم ہوا ہم نے یہ کرنا ہے کہ صبر کیا ہے اور صابر کون ہے، اور آیا یہ مجلس صابروں کی ہے، اور اگر بے فضل تعالیٰ یہ مجلس صابروں کی ہے تو حاضرین مجلس کس اجر کے مستحق ہوں گے؟ صبر خواہش یا عمل سے اپنے آپ کو روکنے کے معاملے میں بولا جاتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا اور دنیا کی زندگی آزمائش ہے، اس لیے ہر انسان خوشی یا غم، تکلیف یا آرام میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر انسان ایسی آزمائش میں مبتلا ہونے پر اپنی خواہشات کو روک لے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم سمجھ کر اس پر اپنے آپ کو قائم رکھے تو وہ انسان صابر ہے، اور اس نے صبر کیا۔ ہو سکتا ہے آزمائش، غم اور تکلیف کیسی ہو، ماں باپ، اولاد، اقربا یا اپنے وجود کی تکلیفات یا مالی نقصانات ہوں، یا ایسی عظیم خوشی اور آرام ہو کہ غرور، تکبر اور آرام پسندی خدا کی یاد سے غافل کر دے۔ مگر وہ لوگ جو اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جن کے نزدیک غم ہو یا خوشی، آرام ہو یا تکلیف، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مالک کی طرف سے آزمائش سمجھیں اور یقین رکھیں کہ یہ مجلس مالک کی طرف سے دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مراتب عطا کرنے کے لیے ہے۔ جس مالک کے حکم اور یاد کے ہم پابند ہیں، یہ سب اسی کے حکم کے تابع ہے، اس لیے ہم کو بھی اس کی تابعداری کرنی چاہیے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ صابر ہیں اور ان کا عمل صبر ہے۔ حاضرین مجلس وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی یاد کی دعوت ملی یا خبر ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا اور آرزویں پیش کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تو سارے حضرات باوجود اپنے گناہوں کو، مصروفیات کے، تکلیفوں، مصیبتوں کے باوجود، بیماریوں کے باوجود، اپنے ماں باپ، اولاد کو گھروں میں بیمار چھوڑ کر اپنے لیے کھانے پینے کی تکلیفات برداشت کرتے ہوئے یہاں یہ وقت گزارا، اور اتنی دھوپ کی، تمازت کی گھڑیوں کو اس طرح گزارا گویا ان کو اس تکلیف کا علم ہی نہیں۔ خدا کی طرف متوجہ ہو کر خدا کی یاد کی اور خدا کے سامنے اپنی ساری فریادوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے حاضرین مجلس سارے صابرین ہیں اور ان کا عمل صبر ہے، لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو صرف آج صابرین کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اس اجر کے مستحق ہو گئے ہیں جس کے حقدار یہ صابرین ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو خدا نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدقسمت شقی نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم، جو سخیوں کا بادشاہ ہے اور بہترین قدردان ہے، اسے دیکھیں کہ اپنے حکم کے مطابق وہ ان سوالیوں کو کس اجر کا مستحق قرار دے رہا ہے اور کیا انعام عطا فرما رہا ہے۔ تو مالک قرآن میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی صابروں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ اس حکم کو سمجھنے کے لیے اب اس آسانے کی ضرورت ہے جس کے بغیر قرآن کا کوئی حکم اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ سرور کائنات، ترجمان خالق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب فیصلے کا دن ہوگا
ہر شخص پریشان اور بے چینی سے اپنے متعلق حکم سننے کے لیے بے چین ہوگا، تو وہ عادل انصاف کا بادشاہ جب لوگوں کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے ترازو قائم کرے گا تو حکم ہوگا کہ نمازیوں کو ان کے حساب سے بدلہ دے دو، روزے داروں کو ان کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا، صدقہ و خیرات کرنے والوں کو ان کے حساب سے، حاجیوں کو ان کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا، مگر جو لوگ صابر رہے ان کو بلایا جائے گا تو ان کے لیے کوئی ترازو نہ رکھا جائے گا، نہ رجسٹر عمل کو لایا جائے گا، بلکہ ان پر ثواب کی انگنت بارش ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ شان دیکھ کر، ان پر اللہ پاک کا اتنا کرم دیکھ کر، جو دنیا میں عیش و عشرت عافیت سے رہے ہوں گے، وہ تمنا کریں گے کاش ہمارے بدن دنیا میں کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہم اللہ کے لیے صبر کرتے اور عند اللہ ماجور ہوتے۔ مگر گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب بندو، اس اجتماع میں حاضری کو معمولی عمل نہ سمجھو، اس وقت کو معمولی نہ سمجھو، اس تکلیف کو جو یہاں نشست کی وجہ سے ہوئی ہے اسے معمولی نہ سمجھو۔ قرآن و حدیث کی روح سے ساری زندگی کے عمل، ساری دنیا کی دولتیں اس مختصر وقت کے سامنے ہیچ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب اجر دینے والا ہے، اس لیے اپنے حساب سے اس کی قیمت کر کے ثواب کم حاصل نہ کرو اور ضائع نہ کرو۔ ضائع کس طرح؟ کس مجلس میں بیٹھ کر یہ خیال رکھنا کہ آپ تھک گئے ہیں، گرمی لگ رہی ہے، پیاس لگ گئی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، یا اپنا کام یاد آتے ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے جو دشمن ازلی ہے۔ اس وقت آپ کو سر تپا خدا کا احسان مند بن کر، اس کی بارگاہ کا ملتجی بن کر، عاجز بن کر متوجہ رہنا ضروری ہے، تاکہ آج مالک اپنے کرم سے دونوں جہانوں کے غموں سے آپ کو نجات دے، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما کر، سارے دکھ مصیبت دور کر کے، ساری آرزویں پوری فرما کر واپس بھیجے۔ حاضرین مجلس، ہم خدا کے عاجز بندے ہیں، آج ہم اس کی بارگاہ میں سوالی ہیں، ہم اس کی بارگاہ کریمی کے سامنے دامن پھیلائے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور اس کی ذات پاک کا واسطہ دے کر، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر اس کی بخشش مانگ رہے ہیں، جس نے فرمایا ہے کہ بندہ اگر اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، مگر تب بھی اگر وہ مجھ سے بخشش مانگتا رہے اور استغفار کرتا رہے تو میں اس کے سارے گناہ بخش دوں گا۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ الحمدللہ کہ ہمیں خدا نے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اب دعا کریں اللہ تعالی ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، آئندہ گناہوں سے بچائے، حاضرین مجلس کی تمام آرزویں پوری فرمائے۔ خادمین لنگر اور فوج شدہ کے لیے دعا کریں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔